ایک صحابی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جس کا نام ہے حضرت جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے کر آیا، اور مجلس کی کیفیت جو اس طرح تھی کہ کچھ لوگ آپ کے آس پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سے کوئی چیز دریافت کر لیتے ہیں، اور جب آپ گفتگو فرما لیتے ہیں تو غور سے سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون ہے؟ لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے معاملات اس کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں، سامنے پیش کر لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں اس کی بات کو۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا میں ایک اور قریب آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور میں نے اس سے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں میں محمد ہوں اور اللہ کے رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ اللہ پاک کی طرف سے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ یہ جو جملہ میں نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے جب آپ کی مجلس میں بیٹھا تو میں نے 2 دفعہ اس طرح سلام کہی کہ علیک السلام، آپ نے کچھ جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ پھر میں نے یہ بات کہی علیک السلام، جب دوسری مرتبہ میں نے یہ کہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے سلام مردوں کے لیے کیا جاتا ہے، زندوں کے لیے اس طرح نہیں، بلکہ زندوں کے لیے السلام علیکہ، السلام علیکم، ایسے الفاظ کہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ نصیحتیں فرما دیجیے۔ یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی کے پاس جائے، ملاقات ہو، تو سب سے پہلے السلام علیکم کے ساتھ ابتدا ہو، جس طرح کہ اس صحابی رسول کا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، پہلے وہلے میں آپ نے سب سے پہلے ابتدائی کلمات یہ کہیں، یہ کلمات کہیں، پھر اس کے بعد یہی کہ جس نے یہ کلمات کہے تو دوسرے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنا چاہیے، یا کم از کم وعلیکم السلام کہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد اگر بڑا آدمی ہو، وہ دین کے اعتبار سے بڑا ہو، تو پھر اس سے کچھ نصیحت بھی لینا چاہیے کہ آپ مجھے ایسی چند باتیں کہیں جس کے اوپر میں نصیحت پر عمل کروں اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ فرمایا جس طرح کہ حضرت جابر بن مسلم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب اس پر ایک محدثین نے ایک اور کلام بھی ذکر فرمایا اس حدیث میں کہ حالانکہ علیک السلام میں وعلیکم السلام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کا معنی ایک جیسے بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کو تعلیم دینا مقصد تھا کہ دینی باتیں وہ اپنی مرضیات کے مطابق نہیں کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، بلکہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجب اجر اس کے اوپر ثواب مرتب ہوتا ہے جب میری مرضی کے مطابق ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق اور میرے طریقے کے مطابق ہو۔ اور اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عمر بھر زندگی میں اپنا دستور عمل رہا ان باتوں پر، اور یہ مختلف صحابہ کو رضی اللہ عنہ کو اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف درخواستوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ آپ نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ اس میں سے چند نصیحتیں، 5 نصیحتیں حضرت جابر بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اونچے درجے کے صحابی رسول اس کو فرمائی تھی۔ پہلی بات اس سے فرمایا کہ لا تسبن احدا، آپ کسی کو برا بھلا نہ کہو، یہ میری طرف سے پہلی وہ نصیحت ہے۔ کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو ایسے الفاظ کہنا جس سے اس کو ناگواری ہوتی ہو، جس طرح کہ یہ الفاظ خبیث، احمق، اس طرح کے اور کم بخت، ایسے الفاظ سے منع فرمائے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ زندگی بھر میں نے تو انسان دور و غلام کیوں نہ ہوں، یہاں تک کہ میں نے جانوروں کو بھی یہ کلمات کبھی زندگی میں نہیں کہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے،
لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھے کہ ان کے پاس اپنا غلام، اس کے ساتھ کوئی بات، کوئی عمل پیش آیا جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سخت جملے کہیں. سخت جملے سے مراد کہ اس کے اوپر لان تان فرما لیا. تو سمعان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا لعانین والصدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ ایک انسان لعنت کرنے والا بھی ہو اور صدیق ہو، اللہ کی قسم یہ کبھی اس طرح برابر نہیں ہو سکتے. ایک آدمی کے اندر یہ دونوں خوبیاں جمع نہیں ہو سکتی کہ دوسرے پر لام تان کرنے والا بھی ہو اور ساتھ صدیق بھی ہو. فرمایا کلا ورب الکعبہ. فرماتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جملہ ارشاد سنا، فرماتے اس کو پیشمانی ہوئی اور پھر فرمایا اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرمائی میں معافی کی، اور پھر فرمایا کہ حضور آپ گواہ رہے میں نے اس غلام کو اللہ کی رضا کی خاطر آج آزاد کر دیا ہے. اب اگر اس جملے کو دیکھا جائے، اس نصیحت کو، تو خواب ہماری زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں آیا اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. خواب وہ گھریلو زندگی کیوں نہ ہو، یہی ہوتا ہے لان تان ہوتا ہے اور اس کے اوپر برے برے الفاظ کلمات استعمال ہوتے ہیں. پھر اگر اس اعتبار سے بھی دیکھیں، سیاسی اعتبار سے، پھر خاص کر سوشل میڈیا کے اعتبار سے، ہر انسان دوسرے اگر اس کے سیاسی اس کے مطابق نہ ذہن کے مطابق تو دوسروں پر ایسی کیچڑ اچھالتا ہے، اس کے بارے میں ایسے کلمات کہتا رہتا ہے. اس بات کا ڈر خوف نہیں کہ آیا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ کچھ ہوگی کہ نہیں، آیا ایسی چیز سے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں. واضح طور پر منع فرمایا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں، حجاج بن یوسف سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو وہ ناواقف ہو. اس کے ظلم ستم کی کہانیاں مختلف قسم کی ہیں، ایسے ہولناک قسم کی ہیں کہ بعض اوقات انسان سن کر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا انسان تھا. بے گناہ قتل عام کی تھا مسلمانوں کا. اب ایسے حجاج بن یوسف کے بارے میں فرماتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج کا زمانہ تھا، یہ بیٹھے ہوئے تشریف فرماتے کہ ایک آدمی حجاج بن یوسف کے بارے میں گفتگو کرنے لگا کہ حجاج بن یوسف ایسا ہے، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ باتیں کرنے لگا. جب یہ بات کہی، اب دیکھو عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہے اور معمولی بھی نہیں آدمی، بڑے صحابی کے بیٹے ہیں اور خود بھی بڑے آدمی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابہ میں مشہور تھے کہ یہ احرص کی سنت ہے، سنت کے اوپر سب سے زیادہ حریص عمل کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انتہائی افقہ صحابی ہیں. فرماتے ہیں وہاں پر جب موجود تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسان کو، اس آدمی کو، اس شخص کو ڈانٹا اور روکا. کہا کہ سن لے یہ بات کہ جس طرح کے حجاج بن یوسف کے گردن پر، اس کے ذمے میں سینکڑوں لوگوں بے گناہ کی وبال اس کے گردن پر ہے، اللہ پاک ضرور اس سے مواخذہ کرے گا اور ان مظلوموں کو بدلہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے. لیکن اس بات کو بھولنا نہیں کہ جو حجاج بن یوسف کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، بہتان لگائے ہیں، الزام تراشی اس کے اوپر کی، غیبتیں کی ہیں، ضرور اللہ پاک ایسے حجاج بن یوسف سے بھی، اس کو بھی اللہ پاک ان سے مواخذہ کر کے اس کو بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. اب یہ دیکھو صحابی رسول نے ہمیں ایک زندگی کا ایک بہت بڑا ایک تعلیم اور سبق عطا فرمایا ہے، اور اس سے ہم کوسوں دور ہیں، انتہائی دور ہیں. معاملات ہماری گھریلو ہو یا کبھی وہ معاشرتی اعتبار سے ہو یا ہمارے سیاسی اعتبار سے ہو یا ہمارے مذہبی اعتبار سے ہو، ہم اس سے کوسوں دور ہیں. اور اس بات کا سوچ فکر نہیں کہ آیا یہ ایک بہت بڑا دین کا ایک شعبہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے جس کو ہم بلا بیٹھے کہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہم نے صرف دین کو نماز روزوں تک محدود فرمایا نہیں، یہ اس کا سب سے بڑا حصہ ہے. فرمایا اس صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت جابر بن مسلم فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے کر آیا.
وہاں پر تشریف فرما ہو گیا. میں نے 2 دفعہ علیک السلام یہ الفاظ کہے, آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی. پھر اس کے بعد مجھے فرمایا اس طرح سلام نہیں کہا کرتے ہیں, بلکہ السلام علیکم یا السلام علیکہ یا رسول اللہ, اس طرح کلمات کہنا چاہیے. پھر اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے درخواست فرمائی حضور مجھے چند باتیں, چند وہ ارشادات, چند تعلیمات کی نصیحت فرما دیجئے جس پر عمل پیرا رہوں. فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نصیحت جو مجھے فرمائی, لا تسبن احدا, کسی کو برا بلا نہ کہو. لا تسبن احدا, اپنی زندگی کا دستوری عمل پہ نہ لو, اس کے اوپر عمل پیرا رہو. آپ کی زبان کے بارے میں آپ کی احتیاط پہلو دامن میں ہو, اس میں ایسے الفاظ استعمال نہ ہو, کسی کو برا بلا نہ کہو. اور یہ صحابی فرماتے ہیں زندگی بھر, یہاں تک انسان تو دور کی بات ہے, جانور کے بارے میں نے کبھی اپنے زبان الفاظ استعمال نہیں فرمائی, ناگواری الفاظ استعمال نہیں فرمائی. اللہ پاک ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق